انجینئر محمد علی مرزا یہ گاہے بگاہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے، صحابہ کرام کے لیے، انبیاء کرام کے لیے، اولیاء اعظام کے لیے گندے اور واہیات الفاظ استعمال کرتا رہتا ہے، اور پھر یہ ان سے رجوع بھی نہیں کرتا بلکہ ان پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے اور ان کا ڈیفینڈ کرتا ہے۔ یہ جو ابھی ویڈیو پلے کروں گا اس میں مرزا صاحب عمران خان صاحب کو نصیحت کر رہے ہیں، اور جو سامنے اینکر بیٹھا ہوا ہے وہ بھی پی ٹی آئی کا ہے، تو یہ اس کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے اور آپ بتائے گا کہ عمران خان صاحب کس طرح کے لیڈر ہیں اور وہ اپنے ماننے والوں کو اور اپنے چاہنے والوں کو کس انداز سے چلا رہے ہیں اور کیا ان کو سکھا رہے ہیں۔ یہ مرزا صاحبی کی زبانی ہوگی، لیکن یہ مرزا صاحب کی جوتی ہوگی اور مرزا صاحبی کی بوتھی ہوگی۔ آئیں سنتے ہیں۔ کس نے تربیت کی ایسی کہ گالم گلوچ سے یہ کام؟ تربیت ہمارے گھروں سے بھی ٹھیک نہیں ہوئی، سیدھی سی بات ہے، ظاہر ہے، اور اس کے بعد ہمارے اسکول اور کالجز جو ہیں وہ صرف تعلیم دے رہے ہیں، تربیت کوئی نہیں دے رہے، اور سب سے زیادہ مسئلہ خراب ہوا ہے پی ٹی آئی کے آنے کے بعد۔ خان صاحب نے جو اختلاف رائے سکھایا ہے نا وہ اتنا سخت انہوں نے کنٹینر کے اوپر جو زبان استعمال کی، ان کی شلواریں گیلی ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں، کہہ رہا ہے کہ یہ جو نوجوانوں میں خرابی پیدا ہوئی ہے تو اس میں پی ٹی آئی کا بھی بہت عمل دخل ہے۔ وہ کس طرح کہ عمران خان نے اپنے بیانات میں انتہائی گندے الفاظ استعمال کیے ہیں، اختلاف رائے سخت طریقے سے کی ہے، یہ اس کے الفاظ آپ نے سن لیے۔ خان صاحب نے جو اختلاف رائے سکھایا ہے نا وہ اتنا سخت۔ اب اینکر نے آگے سے اس کے منہ پر دپڑ مارا، وہ کیا مارا وہ سنیں، اور پھر اس گرگٹ کا رنگ بدلنے کو بھی سنیں کہ کس انداز سے رنگ بدلتا ہے۔ اختلاف رائے تو علی بھائی آپ نے بھی سکھایا ہے، انہوں نے سیاسی اختلاف رائے سکھایا، اختلاف رائے کی تو بات ہی نہیں ہو رہی، خان صاحب نے جو اختلاف رائے سکھایا ہے نا اختلاف رائے کی تو بات ہی نہیں ہو رہی، بات ہو رہی ہے زبان کی، کہ زبان آپ کیا استعمال کر رہے ہیں۔ حالانکہ آپ نے پیچھے سنا ہے، دوبارہ سے بھی آپ سن سکتے ہیں کہ اختلاف رائے کے اندر سخت الفاظ کی اس نے بات کی، اور آگے سے جب اس کو دفڑ پڑا تو فوراً کہتے ہیں اختلاف رائے تو میں بھی کہتا ہوں کرنا چاہیے، لیکن گندے الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ اب یہ مرزا ہی کی جوتی ہے، مرزا ہی کی بوتھی ہے، قبول فرما لیں۔ زبان سخت کا میں بہت حامی ہوں، خان صاحب نے جو اختلاف رائے سکھایا ہے نا وہ اتنا سخت، زبان سخت کا میں بہت حامی ہوں، سخت زبان کے بغیر بات سمجھ نہیں آتی، ولگر لینگویج نہیں ہونی چاہیے۔ جب ولگر لینگویج استعمال ہوتی ہے تو پھر لیڈر کے جو ماننے والے ہیں اس سے 4 ہاتھ آگے چلے جاتے۔ تو ابھی ہم آپ کو مرزا ہی کا بتائیں گے کہ مرزا کس انداز سے بیہودہ ہے، کس انداز سے فحش الفاظ استعمال کرتا ہے، اور مرزا ہی کے بیانوں سے ہم آپ کو سنائیں گے۔ مثال کے طور پہ خان صاحب کی کون سی ولگر لینگویج؟ آپ سے زیادہ کون جاتا ہے؟ یہ میرا خیال ہے شلوار گیلی کرنے والی بات تو کافی ہے، یہی کافی ہے۔ انجینئر محمد علی مرزا عمران خان کی ولگر لینگویج کے اوپر دلیل کیا دے رہا ہے کہ اس نے یہ کہا شلوار گیلی ہو جائے گی، تو یہ عمران خان کا لفظ پولیٹیشنز کے مقابلے میں تھا، کسی نبی کے مقابلے میں، کسی صحابی کے مقابلے میں، کسی ولی کے مقابلے میں نہیں تھا۔ یہ ہر ذی شعور جانتا ہے کہ یہ دنیا دار لوگوں کو اور ان کرپٹ ترین پولیٹیشنز کو جو ہے وہ یہ الفاظ کہہ رہا ہے، اور مرزا صاحب ان 2 نمبر اور کرپٹ پولیٹیشنز جو کہ شرابی بھی ہیں، زانی بھی ہیں، کون سا گناہ ہے جو وہ نہیں کرتے، ان کا دفاع کرنے کے لیے، کیونکہ ان کی شان میں شلوار کا لفظ بولا گیا تھا تو یہ اس کا دفاع کرنے کے لیے یہ عمران خان کے بھی مخالف ہو گیا اور کہنے لگا یہ انہوں نے ولگر لینگویج استعمال کی ہے۔ یہ مرزا صاحب کا اصول اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ اب تو میں نے اس سے بھی ذرا ایک سخت جملہ ڈھونڈا ہے، لیکن یہ ہے ادبی ہے۔ ہمارا امام وہ ہے جس کی قبر مدینے میں ہے، اور تمہارے امام وہ ہے کہ جب مرے تھے تو ان کی شلواریں اتار کے انہیں غسل دیا گیا تھا، لیکن یہ ہے ادبی ہے۔ تو مرزا صاحب جو بھی بولیں وہ ادبی ہے، حالانکہ یہ خود بتا چکا کہ ولگر لینگویج کے لیے لفظ شلوار ہی کافی ہے۔ یہ میرا خیال ہے شلوار گیلی کرنے والی بات تو کافی ہے، یہی کافی ہے۔ اور عمران خان نے دنیاوی لوگوں کے لیے استعمال کیا، لیکن اس بیہودہ شخص نے اسی لفظ کو انبیاء کرام، اولیاء کرام اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کی ذوات قدسیہ کے لیے استعمال کیا۔ اگر آپ یہ کہیں گے کہ
وہ ولی اللہ ہے جس طرح پی ٹی آئی کے لونڈے لپاڑوں نے مشہور کر دیا ہے اور اس کو ایک مذہبی پیشوا بنا کے پیش کر رہے ہیں, ایک کریکٹر والا انسان پیش کر رہے ہیں, معذرت کے ساتھ. یہ لیں جی, پی ٹی آئی کے کارکنان کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہے, چونکہ وہی بہت اس کو اٹھاتے ہیں, کہتے ہیں جی واہ واہ واہ, آپ جب تک تو بزرگان دین کے معاملے میں بول رہے تھے, جب تک آپ داتا علی حجویری کے بارے میں بول رہے تھے, جب تک آپ غوث اعظم کے حوالے سے بول رہے تھے تو بالکل ٹھیک بول رہے تھے, اب آپ عمران خان رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں بولے ہیں تو یہ بالکل آپ نے درست نہیں کیا. تو انہوں نے ٹویٹر پر اور دیگر سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس پر مرزا کے خلاف ٹرینڈ چلا دیا. میں کہتا ہوں خدا کے بندو کچھ تو ہوش کرو, اور شرم نبی, خوف خدا, یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں, اور تمہیں اللہ کا حیا نہ رہا, رسول اللہ کا حیا نہ رہا, اولیاء کرام, صحابہ کرام, انبیاء کرام کی ذوات قدسیہ کا حیا نہ رہا. ان کے لیے جب مرزا گندے الفاظ بولتا رہا تم برداشت کرتے رہے, تم نے کبھی بھی ٹرینڈ نہیں چلایا اس کے خلاف, لیکن جب تمہارے عمران خان کے خلاف یہ بولا اس کے لیے گندے الفاظ استعمال کیے, اور پھر اسی کے لیے نہیں اس کے چاہنے والوں کے لیے بھی اس نے لونڈے لپاڑے کے الفاظ استعمال کیے, تو تم نے ٹرینڈ چلا دیا. اور کل خدا کو کیا منہ دکھاؤ گے کہ کس کے لیے تم نے مرزا کے خلاف سٹینڈ لیا تھا. چلیں اب یہ مرزا صاحب کے الفاظ آپ قبول فرمائیں. اس نے لفظ بولا ہے جی لونڈے لپاڑے. اب آپ یہ دیکھ لیں جی, فرہنگ آصفیہ ہے جلد 4 صفحہ نمبر 225 کے اوپر, اس میں لونڈے کا معنی کیا لکھا ہے کہ جی مفعول, یعنی جس کے ساتھ بدفعلی کی جائے. پھر آگے کھول کر بھی لکھا ہے بدفعلی کرانے والا چھوکرا. یہ جی آپ لوگوں کے لیے خوبصورت الفاظ ہیں, قبول فرما لیں. آپ اس کے پچھلے بیانات اٹھا کر دیکھ لیں جن میں یہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے لفظ چھوکرا استعمال کر رہا ہے. یہ کل کے چھوکرا آگے میں بتائے گا, چھوکرا آگے میں بتائے گا. پھر اس کے بعد اس نے اس کے ڈیفینڈ میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی علیہ السلام کو بھی چھوکرا کہا کہ ابراہیم علیہ السلام نے سارے بت توڑے اور اینڈ پہ کلہاڑا رکھ دیا بڑے بت کے کندھے پر اور توریہ کیا. جب انہوں نے پوچھا کہ ہاں بھائی یہ کس نے کیا ہے, تو لوگوں نے کہا کہ وہ ایک نوجوان لڑکا ہے, ایک چھوکرا جس کے بارے میں ہم نے سنا اسے ابراہیم کہا جاتا ہے, وہ یہ باتیں کرتا تھا. پھر اس کے بعد دیکھیں یہ کہہ رہا ہے کہ جی اللہ جیسا تو ہے ہی کوئی نہیں, معاذ اللہ, نبی تو شے کوئی نہیں, پیغمبر تو اللہ کی توحید کے آگے شے کوئی نہیں ہے. بھئی جب توحید بیان ہوگی تو گستاخی تو آٹومیٹکلی ہو جائے گی, کیونکہ توحید کا مطلب ہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی پیغمبر, کوئی فرشتہ, کوئی بزرگ, کوئی بابا, شاہی کوئی نہیں. توحید کا تو مطلب ہی یہی ہے کہ کوئی انسان اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا, خواہ وہ پیغمبر ہو یا عام انسان ہو. پھر اس کے بعد دیکھیں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہہ رہا ہے عمر فاروق اعظم شاہی کوئی نہیں. یعنی بیسیکلی حسان ابن ثابت نے وہی اناؤنسمنٹ کی ہے کہ میرے نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں, امیر المومنین آپ تو شاہی کوئی نہیں. پھر اس کے بعد کہہ رہا ہے امام حسن وہ بھی شاہی کوئی نہیں. اوکے وہ تو چھوڑ دینا, حسن کی تو بات ہی پیچھے رہ گئی ہے نا. حسن جیسے کروڑوں حسن بھی ہو جائیں, وہ کیسے امیر شام کو گارنٹی دے سکتے ہیں تو حسن ابن علی تو شاہی کوئی نہیں. اچھا اس کے بعد جو ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کہہ رہا ہے کہ وہ بھی شے کوئی نہیں. امیر معاویہ تو چیز ہی کوئی نہیں. امام بخاری کے حوالے سے کہہ رہا ہے وہ بھی شے کوئی نہیں. اور امام بخاری تو شاہی کوئی نہیں. ماں کے حوالے سے کہہ رہا ہے ماں بھی شے کوئی نہیں. اگر اللہ کی ناراضگی سے آپ کے عمل قبول ہو رہے ہیں تو ماں تے شاہی کوئی نہیں. امی کیڑی شاہب ہے, میں دودھ نہیں بخشاں گی, وہ تیرا دودھ تو ہے ہی نہیں تھا, تم تو اپنے چکروں میں تھے, اللہ نے اولاد دے دی. بچہ تم نے بنایا ہے, تم لوگوں نے تو ایک دنیاوی لذت اٹھائی, اس کے اینڈ پہ بچہ تو اللہ نے بنا دیا. تجھے تو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ بچہ کیسے پیدا ہو گیا, تیرے دودھ کی کیا اوقات ہے. غوث کتب ابدال, انہوں نے اپنے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا ہوا, وہ کدھر مر گئے, آج اتنے بغیرت ہو گئے کہ وہ یوٹیوب سے ویڈیوز نہیں ڈیلیٹ کر سک رہے. سال میں 2 دفعہ غلاف کعبہ چینج ہوتا ہے, اور دونوں دفعہ سعودی حکومت کے جو کارندے ہیں اتنے بڑے بڑے بوٹ پہنے ہوئے اس کے اوپر چڑھتے ہیں, یہ اسے رسپیکٹ دے رہے ہوتے ہیں, جوتیوں سمیت اوپر چڑھے ہوتے ہیں, اور بالکل ٹھیک کرتے ہیں, جوتیوں سمیت ہی چڑھنا چاہیے, تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ یہ ہمارا معبود نہیں ہے. اور مرزا صاحب اتنا واہیات اور اتنا گندا اور اتنا ولگر لفظ بولنے کے باوجود بھی یہ با ادب ہی ہیں, لیکن یہ ہے ادبی ہے.